نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرنے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا حکم اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار اس کی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنے، ان کے پاس بیٹھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے فرشتے زمین پر چکر لگاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، حلقہ ذکر کو تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ ذکر الہی کرنے والوں کو پا لیتے ہیں تو وہ فرشتے دوسروں فرشتوں کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں، آؤ جن کو تم تلاش کر رہے تھے وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں ہیں، آؤ۔ تو وہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں، آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ فرشتے بارگاہ الہی میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے ذکر کی، اللہ اللہ کرنے کی، تو پھر وہ فرشتے جب رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، مالک ہم تیرے بندوں کو دیکھ کر آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں، یا اللہ تیرے بندے تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تجھے پاک کہہ رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے اور تیری بزرگی اور تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں یہ بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے، یہ بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لے تو پھر؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ پھر وہ تیری اور زیادہ عبادت کریں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، فرشتوں وہ کیا کچھ مانگتے بھی تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ تجھ سے وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے، یہ بتاؤ کہ انہوں نے کیا جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے، یہ بتاؤ جب انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں، مانگتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر؟ یا اللہ جنت کی طلب میں اور وہ وارفتہ ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ بتاؤ اور وہ کیا چاہتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیری دوزخ کی پناہ چاہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ بتاؤ کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے، اگر وہ میری دوزخ کو دیکھ لیں تو پھر؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیری اور پناہ مانگیں، تجھ سے اور ڈریں۔ تو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس محفل میں بیٹھنے والوں کو سب کو معاف کر دیا ہے اور سب کو جنت عطا فرما دی ہے، سب کو بخش دیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ
وہ جو تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے ان میں ایک بندہ تو ایسا بھی تھا کہ جو ذکر کی نہ نیت سے بیٹھا ہوا تھا نہ وہ ذکر کر رہا تھا، وہ تو کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا لیکن وہ تیرے ذکر میں مشغول تھا، تو وہ اس انتظار میں تھا کب وہ فارغ ہوگا تو میں اپنا کام کروں گا، اس سے بات کروں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتو، ایسی محفل، ایسی مجلس، ایسے حلقے والوں کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، میں نے ان کے صدقے سے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ تو سامعین محتشم، یہ ایک عام حلقہ ذکر کی بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے خاص بندے حلقہ ذکر سجا کر بیٹھے ہوں تو پھر اس حلقہ ذکر کی محفل کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو عام لوگوں کے ذکر کی بات ہے۔ کہ ذکر کرنے والے ذکر کر رہے ہیں، ایک بندہ ذکر کر بھی نہیں رہا، صرف وہ بیٹھا ہے ان کے پاس، اللہ فرماتا ہے وہ شقی اور بدبخت نہیں ہے بلکہ ان کی برکت سے اس کو بھی میں نے معاف کر دیا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا صحبت تال ترا تال کند، صحبت سال ترا سال کند، نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ بندے کو نیک بخت بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ بندے کو بدبخت بنا دیتی ہے۔ تو جہاں حلقہ ذکر والا، ذکر کرنے والے احباب بیٹھے ہوں، وہ ذکر، وہ جگہ رب کے فرشتوں کے نور کا مرکز بن جاتی ہے۔ تو جہاں وہ ذکر کرنے والا ساری زندگی دنیا میں گزارنے کے بعد پھر وہ اپنی قبر میں جا کر لیٹ جاتا ہے تو پھر اس کا مزار جو ہے وہ رب کی رحمتوں کا کتنا بڑا مرکز ہوگا۔ آئیے قرآن مجید برہان رشید کی دوسری آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا و مروہ ہے کیا؟ یہ پہاڑیاں ہیں اور جہاں پہ دوڑے بغیر نہ تو عمرہ ہوتا ہے نہ ہی حج ہوتا ہے۔ اور یہ صفا اور مروہ پہاڑیاں جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں بنی کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن میں اپنی بات کو سمجھا کر اپنی گفتگو کو اپنے مضمون کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی اور کبھی صفا پہ جاتی ہیں کبھی مروہ پہ جاتی ہیں۔ صفا سے واپسی پہ پہلے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں اور پھر مروہ پہ جاتی ہیں، پھر آ کے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں۔ 7 چکر یہ حضرت ہاجرہ نے لگائے۔ تو یہ صفا مروہ پہلے بھی پہاڑیاں تھیں لیکن اس کی عظمت جو ہے یہ اس وقت واضح نہ تھی، لیکن جب حضرت ہاجرہ کے قدم لگے تو اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں فرما دیا۔ حضرت ہاجرہ جو ہیں یہ نبی نہیں ہے کہ عورت نبی ہو نہیں سکتی۔ نبی ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مرد ہو، اور پھر جو ہے وہ نبوت جو ہے یہ کسب سے مل نہیں سکتی کہ بندہ عبادت کرے، روزے رکھے، ذکر و اذکار کرے، دن رات محنت و مجاہدہ کرے تو پھر جو ہے وہ بندہ نبی بنے، ایسا نہیں ہے۔
یہ نبوت جو ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے، ازل سے انتخاب ہے۔ تو حضرت ہاجرہ جو ہے وہ نبیہ نہیں بلکہ وہ اللہ کی ولیہ ہیں۔ ولیوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ولی وہ ہوتا ہے جو پیدائشی ولی ہوتا ہے، ایک ولی وہ ہوتا ہے جو محنت اور کسب سے جو ہے وہ ولی بنتا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اللہ کی ولیہ ہیں۔ ایک ولیہ کے قدم لگے، اللہ نے اس کو اپنی نشانیاں فرما دیا، صرف قدم لگے ہیں، ہاجرہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، صرف قدم لگے، 7 چکر لگے حضرت ہاجرہ کے، تو اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں۔ جب ولیہ کے قدم لگے تو وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جہاں اللہ کا ولی سینکڑوں سال گزر جائیں اور وہاں پہ لیٹا ہوا ہو، وہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہوگی۔ اللہ کا ولی چلتا پھرتا جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ جب قدموں کے نشان اللہ کی نشانی ہے تو پھر ولی اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہے؟ بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ اگر میں ان اللہ کی نشانیوں کا نام لوں تو ایک بڑی طویل جو ہے وہ لسٹ ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ ان ولیوں کی ایک بڑی طویل لسٹ ہے، جن میں سے چند ایک کے میں نام آپ کے سامنے گنتا ہوں تو پھر جو ہے وہ اپنی گفتگو کا رخ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرت پیران پیر دستگیر میرا محی الدین حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جتنے بھی روح زمین پہ اللہ کے ولی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن جو آج میرا مضمون ہے وہ اللہ کی نشانی کون سی ہے جس کو دنیا گنج بخش کے نام سے یاد کرتی ہے، علی حجویری کے نام سے یاد کرتی ہے، داتا صاحب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرا آج کا مضمون جو ہے وہ داتا صاحب کے نام ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے داتا صاحب جیسی ہستی جو ہے وہ لاہور شریف کے اندر رکھی ہے۔ 980 سال گزر گئے اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی داتا صاحب کے چرچے یوں نظر آتے ہیں جیسے کل کی بات ہے۔ کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن داتا صاحب کا نام یوں لیتے ہیں جیسے ان کے بہت بڑے جو ہے وہ بڑے پیر ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے جاننے والے ہوتے ہیں، اس طرح داتا صاحب کا نام لیتے ہیں۔ تو اس دی وجہ کی ہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ جل جلالہ امن والہ دی بارگاہ دے اندر یہ مقام حاصل کیتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کہ آپ دے مزار اتے آ کے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھاؤن والا حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ عطا رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب دے قدمہ دی اندر آ کے عرض کر دینے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے مزار دے اتے
اج بھی یہ شیر موجود ہے 980 سال گزر گئے نے داتا صاحب نو اور جناب والا آپ دا فیض اج بھی جاری ہو ساری ہے سامعین محترم حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ دا جناب والا آپ دا تذکرہ سننے والے ہو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ دی بارگاہ دی اندر او مقام حاصل کیتا ہو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تے جناب والا شروع تو ہی اور بچپن تو ہی اللہ دی یاد دی اندر اپنا جناب والا کوئی وقت بسر کر دے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے ہوش سنبھال دیا ہی علماء غزنی دے کلو علم حاصل کرنا شروع کیتا ہو آؤ مسلمانوں ذرا توجہ فرمایا جائے آپ نے علم حاصل کرن دی خاطر آپ نے شام دا سفر بھی کیتا ہو عراق دا سفر بھی کیتا ہو بغداد دا سفر بھی کیتا ہو مدائن دا سفر بھی کیتا ہو فارس دا سفر بھی کیتا ہو کوہستان دا سفر بھی کیتا ہو آذربائیجان دا سفر بھی کیتا ہو تبرستان دا سفر بھی کیتا ہو خوزستان دا سفر بھی کیتا ہو خراسان دا سفر بھی کیتا ہو ماورا نہر دے اسلامی صوبیان دے اندر مشہور ترین علماء فضلاء محققین محدثین دے کل آپ نے مشرف تلمذ حاصل کیتا ہو آپ نے حصول علم دی خاطر بڑا جناب والا سفر کیتا ہو آؤ مسلمانوں ذرا توجہ فرمایا جے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ فقہ دی اندر حضرت جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے مقلد نے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ جناب والا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے انہیں مقبول ترین نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ ایک دن جناب والا آرام پہ کر دینے آرام کر دیا جناب والا ایک کیڑا علاقہ وے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سرانے آپ دی قبر دے سرانے لیٹے ہوئے نے آپ نو نیند آ گئی آپ کی ویکھ دینے میں مکہ شریف دے اندر آؤ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باپ بنی شیبہ تو اندر تشریف لے کے آئے نے ایک بڑھا شخص آپ نے اپنی گود دے وچ لے آیا وے اس طرح انہوں پیار پہ کر دینے جی میں جناب والا ایک بچے نر پیار کریدہ ہنداوے آپ فرما دینے میں دوڑ کی اگے گیا میں عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ معذاق دے کاجل والے آؤ یہ مدینے دے تاج دارا یہ سونیا محبوبہ کونے جے دینا تسینہ پیار پہ کر دے جے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے علی حجویری اے تیرا امام ابو حنیفہ ہے اے تیرا امام ابو حنیفہ ہے جے دنال میں نہ پیار پہ کردہ ہوا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے کہ میری عمر 12 سال یا 13 سال دی عمر ہے میں جناب والا اللہ دے ذکر دے اندر اور جناب والا غزنی دے مشہور مدرسے دے اندر میں بیٹھا ہویا ہوا اور اللہ دی یاد دے اندر بیٹھا ہویا ہوا اللہ پیا کرنا ہوا ایک مدرسے دا جناب والا رضوان نامی بزرگ ہے او آ کے کہندہ ہے ویکتے صحیح اے تیرے سامنے کون کھڑا ہے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی کیفیت کیے آپ نے اکھاں نیویاں کیتیاں ہویاں اللہ پہ کر دے رہے آپ اللہ دے ذکر دے اندر بیٹھے ہوئے نے 12-13 سال دی عمر ہے مدرسے دا خادمہ کے کہندہ ہے کہ اے علی حجویری ویکھ تیرے سامنے کون کھڑا ہے علی حجویری نے آنکھ چک کے ویکھے آتے سامنے فاتح سومنات محمود غزنوی کھڑا ہے محمود غزنوی نے دے چہرے اتے جدوں علی حجویری نے آنکھ پا کے ویکھے آؤ محمود غزنوی علی حجویری دیاں آنکھاں وچی آنکھاں پا کے نہ ویکھ سکے آؤ اکھاں پاکے نہ ویکھ سکے آؤ اجے تک تے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی عمر مبارک 12-13 سال ہے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا دے اتے روب تاری ہو گیا وقت دا جناب والا حاکم ہوئے وقت دا سلطان ہوئے وقت دا بادشاہ ہوئے تے پھر علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ دے چہرے اتے
چلال دے آثار ویکھے نے تے آپ دے سامنے اکھاں چکا کے کھڑا ہو گیا وے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے ول ویکھ نہ سکیا، بزرگ نو کہنے لگا اے بچہ معمولی نہیں بلکہ بچہ بڑا عظیم ہوئے گا، اے بچہ بڑا عظیم ہوئے گا۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے جناب والا آپ نے علم حاصل کیتا، مدرسیاں دے اندر علم حاصل کرن تو بعد بڑا بڑا سفر کرن تو بعد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ مجاہدات و ذکر و فکر کرن تو بعد آپ دے مرشد کریم حضرت ابو الفضل حتلی رحمت اللہ علیہ نے ڈیوٹی لگا دیتے، فرمایا بیٹا اے علی حجویری جا میں تیری ڈیوٹی لانا واؤ، لاہور دے اندر چلا جاؤ۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ عرض کر دینے یا سیدی یا مرشدی یا آقا یا مولائی، آپ دا حکم سے رکھا تے لیکن میں ایک عرض کرنا چاہنا واؤ، اتھے میرا ایک پیر پائی موجود ہے جڑا دنیا نو راہ راستے لے آ رہے آوے، دین اسلام دی تغلیب پیا کر داوے، دین اسلام دی اشاعت دے اندر مشغول ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اینی گل فرمائی عرض کی تھی، حضرت ابو الفضل حتلی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بیٹا جو میں ویکھ رہا وا تو نہیں ویکھ رہا، جو میں جاننا وا تو نہیں ہو جان داؤ۔ ادھروں جناب والا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے سفر شروع کیتا، اپنا سامان نہ لے لیا، آپ نے جناب والا وضو دا سامان، عبادت و ریاضت ذکر و فکر دا سامان نہ لے کے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے غزنی تو سفر شروع کیتا۔ ادھروں جناب والا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ رات دے ویلے لاہور شہر دے بار پہنچے نے، پہنچے تے دروازے بند ہو چکے نے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دروازہ کھولو، کہنے لگے جی دروازے بند ہو جانتے رات نو کھولے نہیں جاندے۔ آپ نے مصلی ڈایا، اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی، ساری رات عبادت و ریاضت دے اندر اللہ دے ذکر دے اندر ساری رات گزر گئی۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ صبح فجر دی نماز تو بعد آپ دے واسطے جدوں دروازہ کھلیا تے سامنے ایک جنازہ پیا وے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے او پیلیو دسو تے صحیح جنازہ کیدا ہے؟ جنازے وچوں ایک بول کے آندا ہے اے میرا حسین زنجانی دا اے جنازہ ہے۔ حضرت داتا صاحب دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے، دھاڑا مار کے روندے نے، نالے کہنے نے واہ مرشدہ واہ پیرا تیری نظر کی ویکھ دی پئی سی۔ اگلی گل بھی سنو، حضرت جناب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جدو اینی گل سوچی اینی گل ویکھی، آپ نے جناب والا جنازے دی اندر شرکت اختیار کی تھی۔ اوے جنازے دیاں صفحہ بن گئیاں، ایک بندہ باہر نکل کے کہندا ہے او جنازے وچوں جڑا ساریاں تو پہلے شہر دے باہر بندہ ملیا سی او کے آ جاوے، جڑا باہر پہلا سانو بندہ ملیا سی او اگے آ جاوے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ باہر نکلے، وہ بندہ بول کے آندا جی میرا حسین زنجانی دا حکم ہے کہ میرا جنازہ او بندہ پڑھائے گا جڑا شہر دے باہر میرے جنازے والے انو پہلا بندہ ملے گا، پہلا بندہ ملے گا، وہ بندہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ ذرا سوچو تے صحیح، ادھروں پیر نو پتہ ہے میرا مرید جا رہا ہے، دوسرے دی لوڑ پہ گئی ہے، ادھروں مرید نو بھی پتہ ہے میرا پیر پائی اونی دیر تک پہنچ جائے گا جدوں میرا جنازہ بوئے تے پڑ جائے گا، بوئے تے پہنچ جائے گا۔ انہوں بھی پتہ ہے تو انہوں بھی پتہ ہے، معلوم ہویا اللہ نے اپنے ولیاں نو علم عطا فرمایا ہے۔
اگر ولی دے علم دا یہ مقام ہے تو نبی دے علم دا مقام کی ہوئے گا؟ اگر نبی دا ولی دا علم ہے تو نبی دا علم کی ہوئے گا؟ اندازہ کر سکتے جی؟ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا، راوی دے کنارے تھے، آپ نے ڈیرا لا لیا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اللہ شروع کر دیتی، اللہ دا فقیر کلا بیٹھا ہے، دن رات اللہ دی عبادت دے اندر گزر جاندہ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے راوی دے کنارے تے مسجد تعمیر فرمائی، چھوٹی جی مسجد، ویکھن والے انہوں لگدا سی کہ بھی ایدہ قبلہ سمت جڑا تھوڑا جا جنوب دی طرف ہے۔ علماء فضلاء سارے کٹھے ہو گئے، کہنے لگے تُساں جڑی مسجد بنائیے اس دی قبلے دی سمت درست نہیں۔ ظاہرے جڑا بندہ باہروں آوے تے علاقے دے انہوں پریشانی تے ہوندی ہے نا کہ انہیں اپنے آگے ڈیرا پا لیا ہے، سانو کون پوچھے گا؟ تے مولوی سارے کٹھے ہو گئے، کہنے لگے جی تہاڈی مسجد سیدھی نہیں، اے فطرتی عمل ہے کہ باہروں آن والا بندہ علاقے دے لوکانوں اپنی فیلڈ دے اندر ہر فیلڈ دی گل ہے، چنگا نہیں لگدا کہ بھی اے آ گیا تے پتہ نہیں کی ہو جائے گا۔ لیکن اے اللہ دا قانون ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جنہوں چاہے عزت دے تے جنہوں چاہے ذلت دے۔ انہاں کہ بھی اے بندہ بہ گیا، پہلے ہی بڑے بندے دے نال لگ گئے نے، تے جے کرے بندہ پکا ہو گیا نا تے ساڈا روٹی دا بہانہ بھی جاندہ رہنا ہے۔ تے لہذا ہونے لگدا ایویں پیا بھی سمت جڑی تھوڑی جی ٹیڑھی ہے تے حملہ کر دیو، پھاڑ لو انہوں نے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کوئی گل نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا چلو آج شام نو نماز میرے پیچھے پڑھو تو ادھا جواب دیاں گے۔ سارے لاہور شہر دے مولوی کٹھے ہو گئے داتا صاحب دے پیچھے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی امامت تے آپ کھڑے ہو گئے اسے مسجد دے اندر۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نیت بنی، اللہ اکبر۔ جدو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر کیا، سارے نے پیچھے آکھا جدو اللہ اکبر تے سامنے کعبہ نظر آ گیا، سارے نو قبلہ نظر آ گیا۔ جدو کعبہ نظر آیا تو سارے ہی حیران تے پریشان ہو گئے، اسی تے انہوں ذلیل کرنا آئے سا، تو لیکن جنہوں اللہ عزت دے وے ادھو کوئی بھی ذلیل کر سکدا نہیں۔ تے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے سامنے جناب والا چوک گئے، کہیں آکڑ گئے، کہیں دے دلوں دے اندر بغض و حسد بڑھ گیا، تے کہیں دے اندر محبت آ گئی، محبت والے نال لگ گئے، تے جنہ دے اندر بغض آ گیا انہیں جناب والا اپنا پروپوگنڈا شروع کر دیتا۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، حضرت سیدی وسندی حضور سید داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ نے جناب والا جو کچھ بھی کیتا، دینی اسلام دی تبلیغ شروع ہو گئی، دن رات دینی اسلام دا کم شروع ہو گیا، اور جناب والا دنیا فیض حاصل بھی کر دیئے، دنیا فیض حاصل بھی کر دیئے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے 431 ہجری دی اندر اس مسجد دی سنگ بنیاد رکھی، 431 ہجری، تے آج
1445 ہجری ہے. ذرا سوچو اینی دیر ہو گئی ہے, اج بھی اسے قبلے دے اتے اج بھی داتا صاحب دی مسجد قائم ہے. حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ لوکاں دا ہجوم کٹھا ہونا شروع ہو گیا. ہر قسم دے بندے نو پریشانی سی. ایک عورت روز دودھ لے کے گزرتی سی. تو ایک دن داتا صاحب نے فرمایا کہ بی بی ذرا گل تے سن, کتنے چلی ہے؟ کہنے لگی میں چلی ہاں فلاں اگے ایک جوگی رہندا ہے انہوں دودھ دین واسطے. تے آپ نے فرمایا بی بی اج دودھ سانو دے جا, دودھ سانو دے جا اج. تے کہنے لگی کہ بھی اگر اسی انہوں دودھ نہ دئیے تے ساڈے جانوراں دے تھڑاں دے وچ دودھ دی بجائے خون آندا ہے. آپ نے فرمایا بی بی اج فقیراں نو دیکھ کے ویکھتے صحیح, اج فقیراں نو دے جا. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دودھ دے کے تے چلی گئی. گھر گئی, شام دا ویلا ہویا, دوبارہ جانوراں دا دودھ کڈیا تے برتن سارے بھر گئے تے دودھ پھر بھی خشک نہ ہویا. ایک دن گزریا, 2 دن گزرے, روز آندی دودھ دے کے داتا صاحب نو ٹر جاندی سی. اے اوہی او سبیل ہے جڑی داتا صاحب لگی ہوندی جی اج. آنا دے کے چلے جانا. بی بی نے سارے نو دسیا ادھروں دی بجائے کام ادھر چنگا جے. ساریاں بیبیاں نے دودھ لیا تے داتا صاحب نو, دودھ لیا تے داتا صاحب نو. او جوگی دا کام ہو گیا بند. انہیں آکھا میں ویکھا تے صحیح ہے کی معاملہ ہے. وہ آ گیا واپس داتا صاحب دے کول, کہنے لگا تو ایڈے ہی فقیر ہے تو پھر میرا مقابلہ کر. آپ نے فرمایا میں کوئی شعبدہ باز نہیں, میں کوئی جادوگر نہیں, بلکہ میں تے اللہ دا فقیر ہاں, اللہ اللہ کرنے والا تے لوگاں نو دین اسلام دی تبلیغ کر رہا, میرا اور کوئی مشن نہیں. حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ دے سامنے اینی گل کہہ کے تے انہیں پھوک ماری تے سامنے چاڑیاں دے اندر اگ لگ گئی. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ دا ذکر کیتا تے اگ بجھ گئی. انہیں ویکھیا اینی جلدی, ہوا دے اندر اڑنا شروع کر دیتا. جڑے ویلے راجو جوگی ہوا دے اندر اڑدا پیا وے, حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ اپنی اپنی کھڑاواں نو حکم دیتا. فرمایا اے کم تے ساریاں جتیاں بھی کر لیندیاں نے. ایڈی چھوٹی سبحان اللہ نے ذرا گج کے آکھو سبحان اللہ. فرمایا اے کم تے ساڑیاں جتیاں بھی کر لیندیاں نے, تو ہوا دے اندر کی اڑدا پیا وے. حضرت داتا صاحب نے اپنی جتیاں نو آرڈر دیتا, جتیاں جا کے او دے سر وچ لگ دیاں نے. جدوں سر دے اندر جتیاں لگیاں پیراں دے اندر آ کے ڈگا تے کہن لگا مینوں پتہ نہیں سی, میں بھول گیا وا. ہن انہاں کرو چھیتی نال مینوں اپنے نانا دا کلمہ پڑھا دیو. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر ایسا رنگیا, ایسا رنگیا, ایسا رنگیا, شیخ ہندی دے نام تو مشہور ہویا. اج بھی داتا صاحب دے مزار تے چلے جاؤ, سجے پاسے جناب والا تو پیراں وال کھڑے ہوگے, سجے پاسے ایک قبر موجود ہے. اس قبر دے تو کتبہ لکھیا ہویا وے, او دے اتے لکھیا ہے شیخ ہندی.
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਖ ਹਿੰਦੀ حضرت ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਐਸਾ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਨਾਲ ਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੇ ਇਰਾਦਤਮੰਦ ਲੋਕੀ ਕਲਮਾ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਇਲਾਕਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੁਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਓ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह दे कोल आके कहने लगे फकीरा उठ जाओ आपने फरमाया मैं एक कुल्ली दे अंदर बैठा होया वा मैं आपे नहीं आया मैनू मुर्शदा ने कलिया है मैं आपे नहीं आया मैनू मुर्शदा ने कलिया है मेरी ड्यूटी लाई है मैं लाहौर नो ये बचाण वास्ते आया वा लाहौर दे अंदर दीन इस्लाम दे परचम नो बुलंद करने वास्ते आया वा हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह नो कहन लगे नहीं ते असी तेरी कुल्ली नु अग ला देंगे असी तेनू जला देंगे दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया तुसी अपना कम करो असी अपना कम करी जाने इधरों जनाबे वाला होया कि उन्होंने हजरत दाता साहब की कुल्ली नू अग लाई जो कुल्ली नू अग लगी हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह वो कानिया की कुल्ली नू अग लगी काने की आवाज आई तड़क हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़रब लगाई अल्लाह अल्लाह इधरों जनाबे वाला अल्लाह की ज़रब लगी वो अग बुझ गई दूसरी बारी उन्होंने फिर अग लाई दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अल्लाह दी अल्लाहू दी ज़रब लाई अग बुझ गई इधरों तीसरी बारी जो उन्होंने अग लाई दाता साहब जलाल दे अंदर आ गए आपने फरमाया इधरों ते अग बुझ गई जे उधर वेखो राजा दा महल पिया जलदा जे राजा दे महल दे अंदर अग लगी हुई है हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह दे कोलों जनाबे वाला उठे ने ओ फौजी सिपाही गए राजा राव नु वेखिया बाहर खड़ा है ओदे महल दे अंदर अग लगी हुई है ये दुनिया वेखदी पई है शोले अग दे बुलंद होए पे ने उन्हें आख्या तुहानू आख्या सी उस फकीर दी कुल्ली नु अग ला के आओ उन्हें आख्या उन्हें अपनी पुजा लईए इधर ला लईए इधर ला छड़िए हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह दे कदमां दे अंदर आ गया दौड़ा आया राजा राव आ गया आके कदमां दे अंदर बह गया हाथ जोड़ के अर्ज पिया करदा या दाता पिछलियां माफ कर दे हुणे अपने गुलामां विच दाखिल कर लै हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया फिर में कर छेती नाल पढ़ ला इलाहा ला इलाहा ला हो ला इलाहा लल्ला इस कलमे दे राज गज क्या को इस कलमे दे राज रे ने से डूब दे बेड़े रे ने से डूब दे बेड़े मैं सारा नु वेना बेना केड़ा पढ़दा केड़ा नहीं पढ़ा इस डूब दे बेड़े ने सानू दसिया नबी प्यारे ने पढ़िए ला ला हक ला इलाहा दाता साहब नूं 980 साल हो गए ने अज भी इंज ही लगता जिवें दाता साहब की तबलीग दे नाल सारा जहान आबाद है अल्लाह की बारगाह दे अंदर दुआ कर अल्लाह पाक साडी हाज़री कबूल फरमाए।